ہیپی نیو ایئر کے نام سے پوری دنیا میں ایک شور شرابہ ہے اور نئے سال کی لوگ مبارکباد دے رہے ہیں. تو جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ہم عقل سے پوچھتے ہیں، عقل سے، کہ کیا یہ لوگ درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. مذہب کی اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مرتبہ نیا سال آیا، صحابہ تابعین کی زندگی میں، مگر کسی نے کسی کو مبارکباد نہیں دی. تو مذہب کی تعلیمات اس بارے میں واضح ہے. تو جو لوگ لبرلز ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ ہیپی نیو ایئر کر رہے ہیں، خوشی کی ایک منا رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے؟ یعنی انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ آپ جتنے دن زندگی کے لے کر آئے تھے تو آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو رہا ہے، آپ قبر کے 1 سال قریب ہو رہے ہیں، تو اس پہ آپ خوشی منا رہے ہیں. ایک آدمی ہے جسے پھانسی کا حکم سنایا گیا اور جج نے کہا کہ 4 سال قید بمشقت کے بعد آپ کو 4 سال کے بعد پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. اب جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے وہ پھانسی کا مجرم اچھلتا ہے، کودتا ہے، بھائی نیا سال مبارک. تو لوگ کہیں گے نا بھائی کہ یہ پاگل پنے والی باتیں ہیں، آپ کی زندگی میں 3 سال کم ہو گئے، آپ نے پھندے پہ لٹکا. اسلام میں کسی تیسری عید کا کوئی تصور نہیں ہے، خاص طور پہ کفار کے مذہبی تہوار کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ یا کسی اور کافر کا کوئی ایسا خوشی کا دن منائیں، اس میں شرکت کرے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو یہ کفار کے تہوار، وہ کرسمس کا تہوار ہو، وہ نیو ایئر نائٹ کا تہوار ہو، یہ اسلام نے نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے، لوگوں کو خوشی کا دن مناتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس کے بدلے میں 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 دن دیے ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں تمہاری، یہ 2 خوشی کے دن ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات سے ڈرا دیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ ایک دوست پوچھتے ہیں مفتی صاحب، نیا سال شروع ہو رہا ہے تو نیا سال منانا، ہیپی نیو ایئر اور ان کی مبارکبادیں دینا، یہ کیسا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ نیا سال منانا اور ہیپی نیو ایئر کی تقاریب میں جانا یہ ہماری روایت نہیں ہے. یہ مغرب اور مشرق کے معاملات کا فرق ہے. یہ مغربی انگریزوں سے متاثر لوگوں کی روایات ہے. باقی سال کے شروع میں آپ مبارکباد دے دیں، قرآن حدیث سے یہ کہیں ثابت نہیں ہے، لیکن منع بھی نہیں ہے. آپ دعا دے دیں اللہ آپ کے اس سال کو مبارک فرما دے. وہ اسلامی سال شروع ہو رہا ہو محرم سے، یا وہ شمسی سال شروع ہو رہا ہو قمری یا شمسی جنوری سے شمسی سال، اس کی مبارکبادی آپ دے سکتے ہیں. تو محرم میں بھی دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ سال آپ کے اوپر مبارک فرمائے. تو وہاں اسلامی سال شروع ہو رہا ہے جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، یہ شمسی سال ہے. بعض لوگ اسے بھی اسلامی کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ فلاں کے بنے ہوئے ہیں. بہرحال تو جنوری میں بھی آپ مبارکبادی اس طرح دینا چاہیں کہ دعا تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علماء کی ترتیب ہے کہ اس میں پہل نہ کی جائے. کوئی آدمی آپ کو مبارکبادی کہے تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کو مبارک کرے، جواب میں بندہ کہہ لے، کیونکہ یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے نیا مہینے کا چاند طلوع ہوا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو دعائیں کی ہیں، اللہم علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اس طرح مختلف الفاظ اور بھی ہیں. تو یہ دعا تو مہینے کے چاند پہ تو ثابت ہے جو آپ علیہ السلام نے کی، لیکن اس کو سال کی بنیاد پر یہ حدیث پاک میں ملتا نہیں ہے. تبھی میں نے اس کو جائز کہا ہے، اس کو منع بھی نہیں کہا اور کار ثواب اور نیکی بھی نہیں کہا، کیونکہ جس کا پروف اور ثبوت نہ ملے ہم اس کو کس بنیاد پر یہ سوال کر رہے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے. جشن وہ لوگ مناتے ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہو. ہمارے تو ذمہ یہ تھا کہ ہم حساب کرتے کہ یہ سال گزرا ہے، کتنی نمازیں میری رہ گئی، کتنے خیر کے کام تھے جو میں نہ کر سکا. ہمیں تو اس بات پہ رونا تھا یہ سال بھی گزرے. یہ خیر ہے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ اسلامی نئے سال محرم کی مبارکباد دی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں اسلامی نیا سال محرم یہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد عمر ابن خطاب کی دور خلافت میں 17 ہجری میں اس کو پہلا مہینہ مانا گیا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ پہلا مہینہ تھا ہی نہیں سال کا، اور نہ ہی اس سے سال چالو ہوتا تھا. مہینے پورے تھے لیکن وہ سرکل میں تھے، سٹارٹ اور اینڈ نہیں تھا، مطلب بس مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد مہینہ تھا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب اکاؤنٹس کا ایشو آنے لگا تو ایک سٹارٹنگ منتھ اور ایک اینڈنگ منتھ کی ضرورت تھی.
تو آپ نے کہا کیوں نہ محرم سے اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہی یہ کیلنڈر کا پہلا مہینہ تھا اور نہ ہی آپ نے کوئی اس کو سال کا پہلا مہینہ مانا, لیکن ضرورت کے تحت بعد میں بنایا گیا اور صحابہ اس پہ خاموش رہے, لہٰذا یہ سال کا پہلا مہینہ بن گیا. تو لہٰذا یہ تو تب تھا ہی نہیں, تو اب اس پہ شرعی اعتبار سے ہم کو حکم مل ہی نہیں سکتا کہ یہ پہلا مہینہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, تو ہم اس کو یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کو مبارکباد دی جائے, کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں تو دی نہیں گئی, تو لہٰذا اوائڈ کرنا ہی زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیں. ہاں, احتساب کے حساب سے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا, احتساب سمجھتے نا, سیلف جس کو کہیں گے ریکٹیفیکیشن کے لیے, یا جس کو کہیں گے محاسبہ, اپنے آپ کو جس کو کہیں گے انالائز کرنا, اپنے آپ کی گرفت کرنا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا اپنے آپ کی, کہ ایک سال میری زندگی گزر گیا, کیا کیا میں نے, پچھلی محرم آئی تھی اور یہ محرم آ گئی, 1 ایئر میرا کیسا گزرا, نیکی کی تو خوشی کی بات تھی اور گناہ اور معصیت میں گزری تو مجھے بہت سخت توبہ کرنے کی ضرورت ہے, زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. ایز اے اکاؤنٹیبلٹی یاد کرنا ایک الگ چیز ہے, بٹ اسپیشلی کوئی مبارکبادی وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس زمانے میں اس کی شروعات سال کی ایسی ہوتی ہی نہیں تھی. دو 2017 کل 30 ہے اور پرسوں 31. نیو ایئر پہ تقریبات کی تیاریاں شروع ہیں, لوگ ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے بے چین ہیں. دبئی نے سنا ہے پاکستانیوں کے لیے ویزا فی الحال ویزا نہیں دے رہا پاکستانیوں کو, تاکہ ہم ہیپی نیو ایئر جوش و خروش کے ساتھ بلکہ سکون کے ساتھ منا سکیں. ایسا نہ ہو کوئی داڑھی والا آدمی ہمارے کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرے. حالانکہ داڑھی والے تو بیچارے آج کل ویسے ہی ٹٹرے ہوئے ہیں, وہ کہاں کسی کے کباب میں ہڈی بنتے ہیں. لیکن بہرحال کوشش. ہیپی نیو ایئر سارے مناتے کہ نہیں مناتے, سوائے چند مولویوں کے, تبلیغ والوں کے, 4 مہینے چلنے والوں کے. باقی چاہے ہندو ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے یہودی ہو, زیادہ چلتا ہے نا. تو کیا ہو گیا, ویلنٹائن ڈے منا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے. لوگ یہ دلیل دیتے ہیں, ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے, ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے, ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے, ہم تو خوش کر رہے ہیں. تو دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے وہ لائف کو چاہتا ہے کہ بس انجوائے کرو. ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی وجہ ہوتی ہے. سال جب ختم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہے, غم کا موقع ہے. یہ غم کا موقع یہ کہ آپ کی زندگی کم ہو گئی. ہمارے اکابر کا یہ طرز تھا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب سال تبدیل ہوتا ہے اور میں تاریخ چینج کرتا ہوں تو میرا قلم ہل جاتا ہے, دہل جاتا ہے دل. اب مثال کے طور پر 2017 ہے, اب 2 دن کے بعد آپ ڈیٹ میں کیا لکھیں گے؟ 2018. دل دہل جانا چاہیے. یہ کیا ہو گیا بھائی, اتنی جلدی 2015 ختم ہوا, 2016 ختم ہوا, 2018. اب آپ میں سے کسی کی موت اگر 2020 میں لکھی ہوئی ہے تو وہ اشارہ ہے کہ بیٹا 2017 بھی گیا, اب کتنے رہ گئے؟ 2 سال رہ گئے. اور آپ پٹاخے والا ٹھا 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 بڑے مزے بنا. جنازے کی 4 پائیاں تیار ہو رہی ہیں آپ کے لیے, غسل کفن کا انتظام ہو رہا ہے, قبر تیار کھد رہی ہے. اب آنے والے ہو 2-3 سال میں, 5-6 سال میں, اور آپ کیا کہہ رہے ہو ہیپی نیو ایئر, گلے ملو. یہ ان لوگوں کے کام ہے جو دنیا جن کی بے مقصد ہے, ان کے حیات اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ لائف کو بس کسی بھی طرح سے انجوائے کرنا ہے, انہوں نے وہ ویسے انجوائے کرنا ہے, بس کرو انجوائے. اب یہ 25 دسمبر یہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش تھوڑی ہے. تو خود پادری کہتے ہیں کہ یوم پیدائش نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں اگر لائف ہم انجوائے کر رہے ہیں, ان کا سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ تو کریں, ان کو, وہ ان کا مذہب ہے. ہمارا تو ایک مذہب ہے بھائی, ہمیں تو اللہ نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے, ہم تو اس سے نہیں ہٹیں گے. ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے اللہ نے 2 عیدیں دے دی. کسی قوم کی 2 عیدیں نہیں ہوتی ہیں, ہمیں اللہ نے 2 عیدیں دے دی. ہمیں حلال میں اللہ نے زیادہ وسعت دے دی ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی ایسے کرنا ہے, اس کو نماز پڑھنی ہے, اس میں پھر آپ رشتہ داروں سے ملیں, جو بھی ہے اس میں بھی ٹھا ٹھا یہ سب چیزیں اس میں بھی نہیں ہے. شراب کباب نہیں ہے اس میں, اور وہ موقع بھی ایسا رکھا کہ اس میں شراب کباب ہو ہی نہیں سکتا. 1 مہینہ رمضان کے روزوں کے میں عبادت سے انسان کا دل منور ہو چکا ہوتا ہے, اس کا ویسے ہی دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کافی لوگ تو اس گناہوں سے توبہ کر چکے ہوتے ہیں. کیا خوبصورت مذہب ہے اسلام کہ اس نے جو خوشی کے تہوار دیے
ان تہواروں کے لیے دن کی جو سلیکشن کی ہے ان دنوں میں زنا اور شراب کباب کی طرف ذہن نہیں جاتا، اس میں کمی آتی ہے شراب کباب میں، کیونکہ ایک مہینہ تراویح اور روزے رکھنے کے بعد اچانک انسان، اتنے تو لوگ ہم نے دیکھے کہ فلم دیکھنے چلے جائیں، اتنے زیادہ آزاد نہیں ہوتے کہ شراب کباب کے، ان کو تھوڑا سا اعتکاف کا خیال آ رہا ہوتا ہے، بلکہ بہت سے تو فلموں سے بھی توبہ کر چکے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک مہینہ عبادت کی ہے، ایک مہینہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اب شراب پینا شروع کر دیں عید کے دن۔ اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، اس کی بھی ایک برکت ہے، اس کا بھی ایک نور ہے، جبکہ آپ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اس میں نور اور برکت کی کوئی چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں فوراً